حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں گڈن نام کے ایک شخص کو مسلمان کیا اور ان کا نام مہر بخش رکھا اور اپنے ہاتھ پر بیعت کیا۔ حضرت مہر بخش کی اولاد میں 1097 ہجری میں پاک پتن شریف کے قریب ایک گاؤں محب علی میں ایک مہتاب پیدا ہوا جسے دنیا سلطان العاشقین حضرت خواجہ عبد الخالق اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کھرل خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ دو اور ہستیوں کا تعلق بھی کھرل خاندان سے ہے، ایک حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ عبد الخالق اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپس میں چچا زاد بھائی ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت خواجہ عبد الخالق اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق علمی گھرانے سے تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی قرآن پاک حفظ کیا اور ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق آپ کو لاہور، رامپور اور پھر دہلی لے گیا۔ دہلی میں آپ حضرت خواجہ مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ تعلیم کے مراحل طے کرنے کے بعد آپ وطن واپس آئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران معرفت حق کا جذبہ دل میں ابھرا اور آپ کو پیر کامل کی جستجو لاحق ہوئی۔ دن رات اسی فکر میں مبتلا رہتے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہی فکر مشہور صوفی بزرگ حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی لاحق ہوئی۔ بابا بلے شاہ اور حضرت خواجہ عبد الخالق اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپس میں گہرے دوست بھی تھے اور ہم جماعت بھی۔ بابا بلے شاہ حافظ دائم کو ساتھ لے کر حضرت خواجہ عبد الخالق اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ گئے کہ ان سے اپنی اس فکر کے بارے میں بات چیت کریں۔ جب تینوں بزرگ اکٹھے ہوئے تو مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ ہمیں حضرت سخی سلطان عبد الحکیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جانا چاہیے، وہی ہماری صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت غلام علی کپڑا رنگنے کا کام کرتے تھے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو فکر لاحق ہوئی کہ میرے اس کام کو کون سنبھالے گا۔ ان کے فرزند ارجمند حضرت سلطان عبد الحکیم کو جب یہ معلوم ہوا تو نہایت ادب سے عرض کی کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ بزرگ غلام علی نے فرمایا، یہ سینکڑوں کپڑے رنگنے والے پڑے ہیں، میں ان کپڑوں کی وجہ سے پریشان ہوں کہ ان کو رنگ کون کرے گا، بہت زیادہ کام ہے، یہ کون کرے گا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ باپ کا یہ کہنا تھا کہ بیٹے نے وہ سارے کپڑے ایک ہی پانی میں ڈال دیے۔ جب کپڑے نکالے تو جس کپڑے کو جو رنگ کرنا تھا وہی ہو چکا تھا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس زمانے میں حضرت سلطان عبد الحکیم کا چرچا عام تھا۔ بس یہی سوچ کر یہ تینوں بزرگ بھی ان کے پاس رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ سلطان عبد الحکیم نے صورتحال دیکھ کر فرمایا کہ آج رات آپ تینوں یہاں قیام کریں، میں مراقبہ کر کے آپ سب کو آگاہ کر دوں گا۔ اگلے دن حضرت شیخ سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں طلب کر کے حافظ دائم صاحب کو تو اپنے دامن سے منسلک کر لیا اور انہیں اپنا مرید بنا لیا، اور سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دے دیا اور خواجہ عبد الخالق سے فرمایا کہ آپ گھر واپس چلے جائیں۔ آپ کا حصہ ایک نہایت عظیم ہستی کے پاس ہے جو عالم جاویدانی میں رونق افروز ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ خود آپ کے پاس تشریف لائیں گے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ عبد الخالق کچھ مایوس ہو گئے کہ مجھے خالی تسلی دے کر لوٹا رہے ہیں۔ سلطان عبد الحکیم نے ان کا یہ حال دیکھا تو فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں،
اور نا امیدی کو دل سے نکال دیں۔ آپ کی قسمت اتنی اعلیٰ ہے کہ مشائخ زمانہ آپ پر رشک کریں گے، انشاءاللہ آپ بامراد ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو درود مستغاث کا وظیفہ بتایا اور تاکید کی کہ اس کا لازمی ورد کیا کریں۔ چنانچہ آپ سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت لے کر وطن واپس پہنچے۔ درس و تدریس اور وظیفے کا ورد باقاعدگی سے جاری رکھا۔ ایک دن آپ نماز کے بعد وظیفہ کر رہے تھے کہ اچانک جنگل کی طرف سے شور و غل محسوس ہوا، جیسے کوئی لشکر آ رہا ہو۔ آپ نے اس طرف توجہ کی تو دیکھا کہ ایک مسند سجائی جا رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے۔ آپ پھر پوری توجہ سے وظیفہ کرنے لگے کہ اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نورانی چہرے والے ایک بزرگ کو اپنے قریب پایا، جنہیں دیکھتے ہی آنکھیں چندیا گئیں اور ایک مدہوشی سی چھا گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ صورت غائب تھی اور وہ منظر بھی غائب تھا، لیکن دل کو بہت زیادہ سکون تھا اور سارا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اگلے روز پھر اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، لیکن دل میں سوچا کہ اب اگر ایسے ہی ہوا تو اس بزرگ سے ہمت کر کے نام ضرور پوچھوں گا۔ خیر تیسرے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا تو آپ نے قدم بوسی کی اور ہمت کر کے نام پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اویس بن عامر ہوں اور قرن سے آیا ہوں۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاؤں۔ پھر حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور خواجہ عبد الخالق اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیعت کا شرف بخشا اور آپ کو ذکر و فکر کی تلقین فرمائی اور نظروں سے اوجل ہو گئے۔ حضرت خواجہ عبد الخالق اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معرفت کا جام پی کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو وضو کر کے نماز ادا کی اور صاحبزادگان سے فرمایا کہ تم سب مجھے مبارکباد دو، آج شیخ عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا نتیجہ ظاہر ہوا ہے اور میں نے اپنے مطلوب اور محبوب کو پا لیا ہے۔ چنانچہ سب نے آپ کو مبارکباد پیش کی۔ اس واقعے کے بعد آپ اکثر اوقات وجدانی کیفیت میں مبتلا رہتے، ہر وقت کیف و سرمستی آپ پر طاری رہتی۔ پھر محفل سماع اور قوالی کے ذریعے کوئی کلام پڑھا جاتا تو وجدانی کیفیت ختم ہو جاتی۔ سلطان العاشقین حضرت خواجہ عبد الخالق اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روحانی دنیا میں بڑے اعلیٰ مدارج کے مالک تھے۔ ہم عصر علماء و مشائخ نہ صرف آپ کے قدردان تھے بلکہ آپ کی عظمت کے معترف بھی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے از راہ محبت حضرت محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں عرض کیا کہ حضرت ان پر بھی توجہ فرمائیے، تو حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خواجہ عبد الخالق جیسے بلند پایا بزرگ کے ہوتے ہوئے انہیں کسی اور رہنما کی کیا ضرورت ہے۔ سلطان العاشقین کے مریدوں کا سلسلہ ہندوستان بھر میں پھیلا ہوا تھا۔ دور دراز سے معتقدین زیارت کے لیے آتے اور فیض یاب ہو کر جاتے۔ آپ کے مریدوں کی تعداد بے شمار ہے، جبکہ آپ کے 3 خلفاء بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک سید محمد عارف بریلی شریف سے، دوسرے خواجہ محکم الدین سیرانی اور تیسرے حضرت میاں محرم رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ فقیر نے 3 چاول خرچ کیے، ایک چاول سید محمد عارف کو دیا، انہوں نے پکا لیا، ایک چاول بھائی محکم الدین کو دیا جس سے انہوں نے پوری دیگ تیار کر لی، اور ایک چاول میاں محرم کو دیا لیکن وہ اسے محفوظ نہ رکھ سکے، لیکن بعد میں میاں محرم نے بھی بہت بلند مرتبہ پایا۔ آپ کے 3 صاحبزادے حافظ صالح محمد، ولی محمد اور قطب الدین ہیں۔
تینوں اولیاء اللہ صاحب کرامت، وجد و سما اور شوق و ذوق کے مالک تھے اور ساری زندگی والد محترم کے نقش قدم پر گامزن رہے۔ حضرت خواجہ عبد الخالق اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک 26 ذوالحجۃ الحرام 1187 ہجری میں ہوا۔ پہل آپ کو آپ کے وطن میں دفن کیا گیا، لیکن بعد میں آپ کا مزار مبارک بخشن خاں تحصیل چشتیاں شریف میں بنایا گیا۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق ہے۔ زائرین دور دراز سے حاضری کے لیے آتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ 25 اور 26 ذوالحجہ کو ہر سال آپ کا عرس مبارک نہایت شان و شوکت اور ذوق و شوق سے منایا جاتا ہے، جس میں تلاوت و نعت، خطابات، محفل سماع اور لنگر شریف کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ کی اولاد میں سے صاحبزادگان بڑے ذوق و شوق سے دربار عالیہ کے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، ہر خاص و عام کے مہمان نوازی اور داد رسی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان بزرگوں پر رحمت ہو اور ان کے صدقے سے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔